اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 151 سورۃ البقرہ۔ کما جیسا کہ ارسلنا بھیجا ہم نے فیکم تم میں رسولاً ایک رسول منکم تم میں سے۔ اب یہاں پہ دیکھیں اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیچھے ایک دعا کی تھی نا کہ ان میں ایک رسول کو بھیج دے، ایک نبی کو بھیج جو تیرے دین کا بتائے۔ اب 3000 سال بعد تقریباً ان کی یہ دعا قبول ہوئی ہے، اور کیا کہا ہے کہ جیسا کہ بھیجا ہم نے تم میں ایک رسول تم میں سے، رسولاً ایک رسول منکم تم میں سے، یتلو علیکم وہ تلاوت کرتا ہے، علیکم تم پر، تلاوت کس کی کرتا ہے؟ اس کتاب کی، قرآن کی، آیاتنا کہ ان کن آیات کی، آیات ہماری، وَيُذَكِّيكُمْ اور وہ پاک کرتا ہے تمہیں، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ اور وہ تعلیم دیتا ہے تمہیں کتاب کی، والحکمہ اور حکمت کی، وَيُعَلِّمُكُمْ اور وہ تعلیم دیتا ہے تمہیں مَا لَمْ تَكُونُوا اس کی جو نہ تھے تم، تعلمون تم علم رکھتے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی تھی اور اس دعا کی ترتیب میں تھوڑا سا فرق ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلے حکمت کی بات کی ہے، بعد میں تزکیے کی بات کی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اور آگے بھی 2 جگہ پہ آئے گا، پہلے اللہ تعالیٰ نے کس کی بات کی ہے کہ ایک رسول بھیجا جو تمہیں تلاوت کر کے بتاتا ہے اور پھر تزکیہ کرتا ہے۔ تزکیہ کہتے ہیں پاک کرنے کو، کسی چیز کو پاک کرنا ہونا تزکیہ ہوتا ہے، کہ جیسے ہم دل کو پاک کرنا، کسی چیز کو زکوٰۃ، جیسے ہم کہتے ہیں نا زکوٰۃ دینا، زکوٰۃ کیا کرتی ہے؟ ہمارے مال کو پاک کر دیتی ہے۔ اس طرح تزکیہ کیا ہوتا ہے؟ وہ آپ کو پاک کرنا ہوتا ہے، مطلب آپ کے دل کو پاک کرنا حسد سے، بغض سے، بری چیزوں سے، نیگیٹو چیز سے۔ رسول کا کام کیا ہے کہ انسانوں کو کیا سکھانا ہے؟ ان کے دلوں کو کیا کرنا ہے؟ پاک کرنا ہے۔ پاک کرنے میں کیا ہے؟ جیسے اب آپ دیکھیں ایک مالی ہے، آپ باغ میں جاتے ہیں، اگر مالی کے بغیر ایک باغ ہو تو اس کا آپ سوچیں کیا حال ہوتا ہوگا؟ کانٹے لگے ہوں گے، جھاڑیاں بنی ہوں گی، گندگی، اور جس باغ کا مالی خیال رکھتا ہے، اس کی صفائی کرتا ہے، کانٹی چھانٹی کرتا ہے، وہ باغ کتنا خوبصورت ہوتا ہے۔ تو رسول کا کام بھی ایسے ہی ہے کہ لوگوں کے دل کو کیا کرنا ہے؟ پاک کرنا ہے۔ انہوں نے بتانا ہے، ان کو صحیح غلط کی پہچان کروانی ہے، اس کے بعد عمل تو خود کرنا ہے نا۔ جیسے اب آپ لوگ قرآن سیکھتے ہیں، کچھ نہ کچھ تو سیکھتے ہیں جو دل کے اوپر اثر کرتا ہے، پھر ہم اپنے آپ کو بچانے کی کوشش بھی کرتے ہیں کہ میں نے جھوٹ نہیں بولنا۔ اگر آپ یہ دیکھیں جب ہم قرآن نہیں سیکھ رہے تھے یا قرآن کی طرف نہیں تھے ہم، تو ہم لوگ ابھی بھی اگر یہ جیسے گیپ آ جاتا ہے، چھٹیاں آ جاتی ہیں، پھر ہم دنیا کے ان جھمیلوں میں، ان سب چیزوں میں واپس ویسے ہی ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو قرآن ہے اور اللہ کے نبی کا کام کیا ہے، یہ امت وسط کا جو کام کرے گا، اللہ کے نبی کا آگے جو کام لے کے چلے گا، اس کا کام کیا ہے کہ یہی کام ہے جو اللہ کے نبی نے کیے ہیں، یہی کام ہم آگے امت وسط کو بھی کرنا ہے۔ تو رسول کا کام کیا ہے کہ وہ کیا کرتا ہے؟ تم پہ تلاوت کرتا ہے، اور تلاوت کرنے کے بعد وہ کیا کرتا ہے؟ تزکیہ کرتا ہے۔ تزکیہ کرتا ہے، پاک کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک انسان بظاہر اتنا اچھا قرآن سیکھ جائیں، آپ عالم ہوتے ہیں کئی لوگ قرآن کے، لیکن اگر ان کا تزکیہ نہیں ہوا ہوا، نیت ہی خالص نہیں ہے، یا نیت کا اندر سے پاکی نہیں ہوئی ہوئی، اندر ہی سیٹ نہیں ہوا ہوا، تو وہ پھر اس دین کو فائدہ دینے کی بجائے وہ کیا کریں گے؟ وہ پھر نقصان پہنچاتے ہیں۔ کتنے ہی ایسے علماء جو ہوتے ہیں، انہیں علماء سو بھی کہا گیا کہ جو بظاہر اتنا خوبصورت پڑھتے ہیں، اتنا بہترین بیان بھی اتنا، لیکن اگر تزکیہ نہیں ہوا ہوا نا، اندر گندا ہے نا، اندر صاف نہیں نہ ہوا ہوا، تو پھر وہ وہ فائدہ نہیں دے گا دوسروں کو، بلکہ وہ پھر اسلام کو ہی نقصان پہنچانے والے بن جاتے ہیں۔ جتنے بھی لوگوں کو دیکھا جائے بنایا تھا جو اس کے بیٹے نے آگے سے ختم کروایا، تو وہ اکبر بادشاہ نے نہیں تھا کیا، وہ اکبر بادشاہ کے اس وقت کے جو علماء تھے نا، ان کی مرضی سے، ان کے مطابق، کہ بادشاہ کو خوش کرنے کے لیے اس مطابق بات کر دیتے ہیں نا۔ جیسے آپ سے کوئی اتھارٹی والا بندہ کوئی بات پوچھے، تو آپ کو پتا ہے کہ اگر میں اس کو خوش نہیں کرنے کی بات کی، اس کے خلاف کوئی بات کر دی مرضی کے، یہ تو میرے سے ناراض ہو جائے گا۔ اس وقت وہ سر قلم بھی کرتے تھے۔ ہاں، سر قلم کر دے تو بہتر ہے کہ سر قلم کروا دیا جائے۔ ہمارے لیے بھی یہ نصیحت ہے کہ دوسروں کو خوش کرنے کی بات نہیں کرنی، اور اس میں کیا تزکیہ ہونا، کہ جب آپ خالی قرآن کی تلاوت، ان میں سے ایک بھی چیز کم ہوگی تو وہ کافی نہیں ہے۔ اگر آپ خالی تلاوت بہت اچھی کر رہے ہیں لیکن تزکیہ نہیں ہوا ہوا تو وہ فائدہ نہیں دے گا، ٹھیک ہے۔ جیسے ہم لوگ کہتے ہیں ہمارا زیادہ اس وقت ہم کہتے ہیں قرآن حفظ کروانے کے اوپر بڑا ہمارا زور ہوتا ہے، لیکن نہ ہمیں اس کا مطلب پتہ ہے، نہ ہمیں اس کی سمجھ بوجھ ہے اندر، نہ ہمارا تزکیہ ہو رہا ہے، تو وہ ہمیں کیا حکمت دے گا، کیا ہمارے معاملات میں رہنمائی کرے گا؟
بلکہ وہ شیطان جو ہوتا ہے وہ اس راستے سے آ کے زیادہ غلط کام کرواتا ہے ان سے. پھر ہم کہتے ہیں یہ کیسے, کیونکہ ان کا تزکیہ نہیں ہوا ہوگا. تو ہمیں سب سے پہلے یہ بتایا جا رہا ہے کہ رسول کا کام کیا ہے, کہ تم میں سے ہی اللہ نے ایک رسول بھیجا, اور وہ رسول کا کام کیا ہے, وہ تلاوت. اگر تو اللہ تعالیٰ کوئی اور کسی اور مخلوق میں کوئی رسول بھیج دیتے تو ہم کیا, تب بھی ہمارے بہانے ہوتے, فرشتہ ہی بھیج دیتے. تو پھر ہم نے کیا کہنا تھا, یہ تو فرشتہ ہے, ہم تو عمل کر ہی نہیں سکتے. جیسے تم انسان ہو, تمہارے جیسے ایک انسان کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا, اور وہ پڑھ کر سناتا ہے تمہیں کیا, اللہ کی آیتیں, اور وہ ان کے ذریعے کیا کرتا ہے, پاک کرتا ہے تمہیں. تزکیے کا سمجھ میں آ گئی, پاک کرنا, آپ کا اندر پاک ہونا چاہیے, صاف ستھرا ہونا چاہیے, نیت صاف ہونی چاہیے, اور